انصاف کے چیئرمین عمران خان کا جو تکیہ ہے وہ پاکستان کی عوام پر ہے، کیونکہ اس کی طاقت جو ہے وہ 25 کروڑ عوام ہے۔ وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ کسی اور کو اپنی جانب نہیں بلا رہا، وہ کسی اور کا انتظار نہیں کر رہا سوائے عوام پاکستان کے۔ یہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ عمران خان کی طاقت کا سرچشمہ ہے، اسی لیے تو اس نے 8 فروری کو 3/3 اکثریت دے کے دنیا کو یہ دکھایا کہ جیل میں آپ کسی شخص کو تو قید کر سکتے ہیں مگر نظریہ کو قید نہیں کر سکتے، لیکن نظریہ جب بولتا ہے یہ جنگ ہار نہ جائیں، سپاہ قید میں ہیں، غلام تخت پہ قابض ہیں، شاہ قید میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستانیوں، میں عائشہ نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل عام عوام کے ساتھ۔ پاکستانیوں، آج کی ویڈیو ذرا تھوڑی سی مختصر ویڈیو ہے کیونکہ میں ایک ہی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے بہت سے لوگوں نے میسیجز کر کے یہ پوچھا کہ آج کے جو دن میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان پر آپ کا کیا تجزیہ ہوگا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے دن جو ہے وہ عمران خان کے لیے کیسے ہوں گے؟ تو جناب، میں آپ کو سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی کا ایک بہت ہی معروف قول ہے، میں وہ بتاتی چلوں۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی جنگ جیتنی ہے نا تو جنگ جیتنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ دشمن سے پہلے غدار کا سر کچلا جائے۔ اب جناب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ تحریک انصاف کو بھی اپنے اندر موجود غداروں کو پہچاننا ہوگا۔ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے ان لیڈروں، ان رہنماؤں کو پہچاننا ہوگا جو یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سلاخوں سے باہر آئیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا یاد کرواتی چلوں، الیکشن 2024 کے اگلے دن سے ہی جو ہے وہ چیزیں کمپرومائز نظر آنے لگی تھی۔ جی ہاں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اگلے ہی دن فارم 45 کے روح سے جیتنے والے نمائندوں کو، امیدواروں کو جو ہے وہ احتجاج کرنے سے روکا، لوگوں کو سڑکوں پر آنے سے روکا، لوگوں کو اپنا آزادی کا حق چھیننے سے روکا، لوگوں کو اپنے ووٹ کی عزت اپنے ہاتھ میں لینے سے روکا۔ پھر جناب ہم بات کرتے ہیں، اس کے بعد بہت سے ایسے مواقع آئے جہاں پہ آئین اور قانونی جنگ کے میدان میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے سیاسی رہنما جو ہیں وہ چاروں خانے چت نظر آئے، اور جناب نظر آیا کہ وہ شاید کسی کی انسٹرکشنز لے رہے ہیں جس کی بنا پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہدایات کے بالکل مطابق نہ چلتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے عمران خان صاحب کا جو بھی ایک نظریہ ہے یا جو بھی ان کا ایک سٹینس ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب جناب ہم بات کرتے چلے 4 اکتوبر کے بعد سے جس طرح سے تحریک انصاف کے کارکنان میں ایک ریسنٹمنٹ پائی جاتی ہے تحریک انصاف کی قیادت کے بارے میں، وہ شاید کہیں نہ کہیں بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ درست ہے۔ اب جناب آپ دیکھتے جائیے، آج لگ بھگ 4 دن ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کو بلیک آؤٹ کیے ہوئے۔ یہ وہی پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس نے 2 نہیں 3/3 اکثریت سے پاکستان میں ووٹ حاصل کیا ہے، جس نے جیل کی سلاخوں میں بیٹھ کر انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود بھی ایسا تگنی کا ناچ نچایا کہ لوگوں نے انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود بھی انتخابی نشان ڈھونڈ کر جو ہے اس کے امیدواروں کو جتایا بھی اور جناب ان کو لیڈ بھی دلوائی۔ اب جناب میں بات کرتی چلوں کہ جس طرح سے 4 دن ہو چکے ہیں لگ بھگ، عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، نہ تو ان کے وکلا سے جو ہے وہ ان کو ملوایا جا رہا ہے، نہ ہی جناب ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل عیال کو جو ہے ان سے ملوایا جا رہا ہے۔ ان کی 2 بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان آلریڈی جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں۔ اب جناب نورین نیازی کی طرف سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی گئی جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں، جس میں جسٹس عامر فاروق نے توقعات پر پورا اترتے ہوئے ان کی جو استدعا تھی اس کو مسترد کر دیا۔ جناب میں جسٹس عامر فاروق صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، آپ ہوتے کون ہیں اتنے بڑے لیڈر کے سے نام ملنے کی جو ہے وہ اجازت دینے والے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں؟ لیکن آپ نے جو کمٹمنٹس کی ہیں، آپ نے جو اس سسٹم کے ساتھ جو اپنے کچھ وعدے وفا کیے ہیں، ان کی جو قیمت ہے وہ پاکستان کے عوام کو اٹھانی پڑ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوگا، کیونکہ پاکستان اب تک جو ہے وہ سیاسی استحکام کی طرف گامزن نہیں ہوا ہے۔ لیکن جناب دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کا بھی جو ہے وہ ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے۔ آج 4تھے دن بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ نے ہائی کورٹس کے اندر جو ہے یہ استدعا جو ہے آپ نے دائر کرنی ہے، آپ نے درخواست دائر کرنی ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی جو جان ہے اس کو خطرات لاحق ہیں، بہت دیر کر رہے ہیں یہ لوگ،
مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے. اگر آپ ڈرے ہوئے ہیں تو آپ ان عہدوں سے ہٹ جائیے. اگر آپ کمپرومائز ہیں تو آپ مان لیجئے آپ ان عہدوں کے اہل نہیں ہیں. اگر آپ جناب دوسروں کے انسٹرکشنز لے رہے ہیں تو پھر آپ کو تحریک انصاف کی قیادت میں رہنے کا کوئی حق نہیں. ان لوگوں کے ہاتھوں میں قیادت دیجیے جو اس قیادت کو لیڈ کر سکتے ہیں, جو عمران خان کا مقدمہ جو ہے پوری دنیا میں لے کر چل سکتے ہیں, جو عوام کی جو جذبات ہے ان کے اوپر پورا اتر سکتے ہیں. آج جناب مراد سعید کو جو ہے وہ میدان میں آنا پڑا, اور مراد سعید کی طرف سے جو الفاظ یوز کیے گئے وہ میں آپ کو بتاتے چلوں. ایک ہی دن میں ایک نہیں 2 ٹویٹس ان کی طرف سامنے آئے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ کارکنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تیاری پکڑ لو, اب ہمارا اگلا سٹاپ جو ہے وہ ڈی چوک ہے. آج کے دن تک اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی گئی کسی کا سیاسی لیڈر کی یا پھر ان کے اہل خانہ میں سے کسی کی, جیسے نورین نیازی کا نام لیا جا رہا تھا, تو پھر حالات جو ہے وہ بہت گمبھیر ہو سکتے ہیں اور ہمارا دھرنا جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف جا سکتا ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر 4 اکتوبر کو آپ ڈی چوک سے نہیں اٹھتے تو شاید آج یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے. ایک اور میں بات بتاتی چلوں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا جو تکیہ ہے وہ پاکستان کی عوام پر ہے, کیونکہ اس کی طاقت جو ہے وہ 25 کروڑ عوام ہے. وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھ رہا, وہ کسی اور کو اپنی جانب نہیں بلا رہا, وہ کسی اور کا انتظار نہیں کر رہا سوائے عوام پاکستان کے. یہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ عمران خان کی طاقت کا سرچشمہ ہے. اسی لیے تو اس نے 8 فروری کو 3/3 اکثریت دے کے دنیا کو یہ دکھایا کہ جیل میں آپ کسی شخص کو تو قید کر سکتے ہیں مگر نظریہ کو قید نہیں کر سکتے. لیکن نظریہ جب بولتا ہے تو بڑوں کی بولتی بند کروا